جی ہاں، میں منصورہ میں ہوں، لاہور میں، اور میں نے سوچا کہ منور حسن صاحب سے گفتگو کبھی اسلام آباد، کبھی کراچی، کبھی لاہور کی سڑکوں گلیوں مختلف اوقات پر ہوئی ہے. یہاں میرا منصورہ آنا پہلے بھی ہوا ہے، کئی برس پہلے، اور آج میں ان کے روبرو ہوں. منور صاحب، ایک تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ کی مصروفیت ہوتے ہوئے ملاقات آپ کے گھر. آپ کی آمد کا شکریہ، آپ نے بڑی زحمت فرمائی ہے، تشریف لائے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. منور صاحب، عموماً گفتگو کا دائرہ کیونکہ وقفہ آ گیا پچھلے اور اس انٹرویو سے، تو بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، لیکن حالیہ دنوں اور مہینوں میں ایک دفاع پاکستان کونسل جو بنی، وہ ایک بہت بڑا سوال بن کے آئی، کیونکہ جماعت اسلامی کی تنظیم، جماعت اسلامی کی تحریک، اس کی تاریخ، اس کے پس منظر سے ہم سب واقف ہیں، اس سے اختلاف بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن اس میں جو ارد گرد آپ کے ساتھ لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ بعض حوالوں سے بہت زیادہ سوالیہ نشان ہوتے ہیں. تو اس میں پھر یہ خیال آتا ہے کہ آپ نے ان کے جو منشور اور ان کے نقاط کو ان کے پس منظر کے ساتھ قبول کر لیا ماضی کے ساتھ، یا انہوں نے کچھ تبدیلی لائی؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت ہی نازک سوال بہت ہی اچھے پیرائے میں بیان فرما دیا ہے. دیکھیے، ہم تو پچھلے 3 سال سے کم و بیش گو امریکہ گو کی تحریک چلا رہے ہیں، اور ملک کے چپے چپے میں اس حوالے سے پہنچے ہیں، اور امریکہ کی جو کارستانیاں ہیں، چیرہ دستیاں ہیں عالم اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں پاکستان کے حوالے سے، اس کو ایکسپوز بھی کر رہے ہیں. تو میں اس پورے عرصے میں مسلسل یہ کہتا رہا ہوں کہ تمام پارٹیاں اگر ایک نکاتی ایجنڈے پر اتفاق کر لیں تو مل جل کر اس تحریک کو چلانا شاید زیادہ مفید ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اپنے اپنے پلیٹ فارم سے لوگ اس تحریک کو چلائیں. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ڈیفنس آف پاکستان کونسل کا پورا ایجنڈا وہی ہے کہ جو گو امریکہ گو کا ہمارا ایجنڈا تھا. میں آپ کی بات سے جزوی طور پر اتفاق کرتا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ ضرور نظر آتے ہیں اسٹیج پر کہ جن کو شاید بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ دیکھنا پسند نہ کریں، رائٹلی اور رانگلی، دیٹ از بسائڈز دا پوائنٹ. لیکن ایجنڈے پر اتفاق کی وجہ سے اور تمام امور کی جو ترجیحات، مثال کے طور پر آخری بات جو ہوئی ہے کہ پہلے ہماری مرکزی مجلس شورا نے طے کیا کہ ہم نیٹو کی سپلائیز کو روکیں گے اور آخری حد تک اس کے لیے ہم جانے کو تیار ہیں. اس کے بعد ڈیفنس آف پاکستان کونسل نے بھی اس فیصلے کو اون کر لیا اور اس کے لیے اسی طرح کی سرگرمی دکھائی جس طرح ہم دکھا رہے تھے. تو ایجنڈے کے حوالے سے جو اتفاق پایا جاتا ہے وہ اس کے اندر شمولیت کا سبب ہے، ورنہ اس کی نہ کوئی تنظیم ہے، نہ ایز سچ کوئی لیڈرشپ ہے، نہ پارٹی بنیاد پر اس میں کوئی آمد و رفت ہے. جو بھی لوگ آ جاتے ہیں پلیٹ فارم پر وہ سب تقریر بھی کر لیتے ہیں. نہیں، اس کے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، میں نہیں کہتا، اور پارٹیوں کے بھی بڑے بھرپور وسائل سے جلسے ہو رہے ہیں. ایک یہ تاثر بھی دیا گیا کہ یہ جس طرح کے ہوتا ہے کہ جناب کوئی اس کے پیچھے ادارے، کوئی خاص سوچ، کچھ ایجنسیاں، اور اس میں خاص طور پر ہمارے ایک ISI کے سابقہ سربراہ کی شمولیت، پھر ایک ایسی تنظیم کے سربراہ جو لشکر یا سپاہ اور پھر دعوت، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنا پس منظر رکھتے ہیں کہ وہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی دفاعی حکمت عملی میں بھی خاص طور پر جو کشمیر اور کابل میں رہی ان کے لیے سرگرم عمل رہے ہیں. بہت سارے لوگ کشمیر کو اور کابل کے حوالے سے اپنی اپنی لڑائیں لڑتے ہیں، لیکن ان کو ایک خاص نقطۂ نظر سے دیکھا جاتا ہے. میں نام لینے کی اس لیے کوشش نہیں کروں گا کہ پھر بات آگے بڑھے گی، لیکن یہ سب کچھ جو ہے اس نے یہ ظاہر کیا ہے کہ آپ بھی اس کے کیونکہ سرکردہ اور صف اول کے رہنما میں شامل ہو گئے ہیں. یعنی میرے نزدیک تو اس میں صرف ایک چیز کی کمی ہے، اور وہ ایک خلا ہے جس کو پر ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ سے غلط فہمیاں بھی بجا طور پر پیدا ہو رہی ہیں، اور وہ اس میں اہل تشیع کی نمائندگی کا معاملہ ہے. اور میرے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے کہ جب آپ سیاسی لوگوں کی کیوں نہیں، وہ لوگ جو بہت سارے گو امریکہ گو میں، ہم نے تو سب کو انوائٹ کیا ہے. پیپلز پارٹی تو جس تھیم کو لے کر چل رہی ہے ان کو تو انوائٹ نہیں کر سکتے، تو اس سے عمران خان کے لوگ شریک بھی ہوئے ہیں، یعنی نمائندگی بھی کی ہے، تقریریں بھی کی انہوں نے، تو اس اعتبار سے تو کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ جو ہے، یہ ایک حصہ یقینی طور پر اہل تشیع پر مشتمل ہے، اور پچھلے کچھ عرصے سے ان کے ساتھ بعض معاملات میں ایک ایسا رویہ نظر آیا ہے لوگوں کا کہ جو قابل اعتراض ہے یا قابل احتجاج ہے. اور ملک کے اندر اتنے بڑے طبقے کو نظر انداز کر کے یا خواہی نہ خواہی
ان کو ڈسٹنس پر رکھ کر جو بھی کام کیا جائے گا اس میں لازماً کچھ اعتراضات، تو یہ تو ایک کمی ہے، اور ہم نے کل بھی اس پر موضوع پر بات کی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ کہ اس کمی کو رفع ہونا چاہیے اور اس خلا کو پر ہونا چاہیے. لیکن میں اسی کہہ رہا تھا نا کہ دیکھیں آپ نے بھی تحریکیں چلائیں اور افغانستان اور کشمیر کے حوالے سے بھی، لیکن کبھی کسی آپ کے قائد کے سر کی قیمت نہ امریکہ نے $1 لگائی نہ ہندوستان نے اس کو موسٹ وانٹیڈ پرسن کہا. مجھے لگا کہ میں اس کی اور وضاحت کرتا چلوں، اور وہ جب آپ کے صف اول کے رہنماؤں میں شامل ہوں، آپ ان کی دفاع کونسل نہیں بلکہ ان کا بھی دفاع کر رہے ہوں اس حوالے سے بھی، پھر تو یہ لگے گا نا منور صاحب کہ آپ نے اس جہادی سوچ کو اپنا لیا ہے جس میں دوسری اقوام اور قوموں یعنی جو انڈیا اور امریکہ سے نفرت خالی ریاست کی حیثیت سے نہیں بلکہ بحیثیت قوم سامنے نظر آتی ہے. دیکھیے جہادی تو ہم ہیں، کسی کو اگر اس پر اعتراض ہے تو وہ اعتراض ضرور کرے. وہی لشکر اور سپاہ والے جہادی میں عرض کروں گا نا، آپ نے سوال کر لیا ہے نا، تو اس اعتبار سے ہمارا جہادی ہونا تو اگر کسی کے ذہن سے اوجھل ہو گیا ہے، مخفی ہے، تو اس کو ہونا چاہیے کہ جو اسلامی ہوگا، جو کلمے کا پیروکار ہوگا وہ لازماً جہادی بھی ہوگا، اس لیے کہ جہاد تو ایک اہم رکن ہے، ستون ہے اسلام کا. اور ہم کشمیر میں جہاد کر رہے ہیں، حزب المجاہدین کے نام سے کر رہے ہیں، ہم نے افغانستان میں بھی جہاد کیا ہے، ہم فلسطین میں حماس کے نام سے جہاد کر رہے ہیں. ساری اسلامی تحریکیں ہیں پوری دنیا میں، حزب اللہ کے نام سے لبنان کے اندر موجود ہیں. تو اس اعتبار سے کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اور امریکہ، آپ امریکہ کا نام لیتے ہیں، یعنی اس کا اعتبار کیا ہے؟ اس کو معتبر بنا کے آپ پیش کرتے ہیں کہ اس نے ہیڈ منی مقرر کر دی ہے اور بھارت نے یہ اعتراض کر دیا ہے. بھارت تو خود دہشت گردی کی آماج گاہ ہے، اس کو تو باہر سے کسی دہشت گردی کی ضرورت نہیں ہے. درجنوں علیحدگی کی تحریکیں، مسلح تحریکیں بھارت کے اندر چل رہی ہیں، خود کفیل ہے وہ دہشت گردی کے اندر. لہذا اگر بھارت کسی کے بارے میں بولے گا تو وہ تو اس کو معتبر بنائے گا ہمارے نزدیک. یہ امریکہ یعنی کوئی اخلاقیات ہے سیاست کے اندر کہ امریکہ بھارت میں بیٹھ کر ہیڈ منی مقرر کر رہا ہے. اور اب اس نے اپنا موقف بدل بھی دیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہمیں ثبوت فراہم کرے گا اس کو ہم یہ پیسے دیں گے. پہلے ہیڈ منی کہہ رہا تھا، اب یہ کہتا ہے کہ جو ثبوت فراہم کرے گا حافظ صاحب کے بارے میں اس کو ہم یہ ہیڈ منی فراہم کریں گے. تو اس لیے امریکہ کے حوالے سے تو حکومت پاکستان کو بھی زیادہ بڑے پیمانے پر احتجاج کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ ہماری کورٹس نے ان کو کلیئر کیا ہوا ہے. یہ کہنا کہ آپ ثبوت فراہم کریں یہ بھی زیادتی ہے، ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، اس لیے ان کی تو مذمت کرنی چاہیے. منور صاحب جب آپ اپنے کو جہادی کہتے ہیں تو ان جہادیوں کے نام پر ذرا اور سراحت کی جائے گی تو جو جہاد کے دعوے دار، بلکہ میں واضح نام لوں کہ جن کا جو اپنے کو تحریک طالبان پاکستان بھی وہ ہے جو جہاد افغانستان میں جن کا بڑا نمایاں کردار رہا ہے، اور جو آپ کی جو نہ وہ پارلیمانی جمہوریت کو تسلیم کرتے ہیں، نہ وہ پارلیمانی طرز حکومت کے ساتھ رہے ہیں، نہ ان کا اس طرح کا پس منظر رہا ہے. میرے علم میں اس طرح کی کوئی بات نہیں، یہ الزامی سیاست ہے. مخالفین اس طرح کی بات کریں تو ان کو زیر دیتا ہے، لیکن میڈیا کو، پریس کو وہ بات کرنی چاہیے جو حق اور سچ پر مبنی ہو. کسی کی رائے سے آپ چاہیں تو اتفاق کریں یا اختلاف کریں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ کہ الزام تراشی تو میڈیا کو نہیں کرنی چاہیے. باقی ٹھیک ہے، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے بارے میں جو بات کہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لشکر طیبہ تو نہیں ہے، کیا نام ہے، جماعت دعویٰ، وہ اس کا ایک ہی سکے کے دو رخ ہے. یہ آپ کی رائے ہے نا، وہ تو نہیں کہتے، یہ وہ تو اس کو ڈسون کرتے. یعنی آپ میرے اوپر کوئی الزام لگاتے ہیں، میں ڈسون کرتا ہوں. صاحب بے شمار ان کا لٹریچر اس حوالے سے آتا رہا ہے، خود ان کا لٹریچر ہے. نہیں خود ان کا لٹریچر ہے، آپ دکھائیں. میں ان کا لٹریچر دکھا سکتا ہوں. جماعت الدعویٰ بالکل الگ چیز ہے. دیکھیے نا، کل نیشنل عوامی پارٹی ہوا کرتی تھی، اگلے دن وہ ANP بن گئی. آپ نے کبھی سوال نہیں کیا کہ آپ تو وہی لوگ ہیں جن پر پابندی لگی تھی، جن کو جیل بھیج دیا گیا تھا. بھٹو صاحب نے کی وجہ سے آپ پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے، جتنے مری اور مہنگے اور قبائل ہوا کرتے تھے. کبھی بھی آپ نے یہ بات نہیں کی. پارٹیوں پر پابندی، ہماری جماعت اسلامی پر پابندی لگی تھی، کسی نے ہم سے نہیں کہا کہ آپ پابندی لگ گئی ہے، ڈیفنکٹ ہے، آپ کے فیلڈ کے اندر آتے ہیں. ہم عدالت کے اندر گئے، عدالت کے حوالے سے تو جن کے نام آپ نہیں بھی لے رہے ہیں عدالت نے تو ان کو بھی کلیئر کیا ہوا ہے، ان کے خلاف کوئی چارج شیٹ نہیں ہے. تو اس لیے کم از کم قانون کے دائرے میں، آئین کے حوالے سے سیاسی اسٹیپس پر گفتگو کرنے سے پہلے اس دائرے سے فیصلہ لینا چاہیے اور بات کرنا. لشکر طیبہ غلط تھی، غلط ہے؟ میں کیوں کہوں غلط؟ جب مثلا آپ کہہ رہے ہیں نا وہ دعوت جماعت دعویٰ ہے، لشکر طیبہ نہیں ہے جس کو بین کر دیا گیا. بین کرنا کون سا حق ہے؟ یعنی بین کرنا کیا دلیل ہے اس بات کی کہ پھر تو ANP بھی غلط ہے، پھر تو جماعت اسلامی بھی غلط ہے کہ اس کو بین کر دیا گیا تھا
اور یہ سارے لوگ ہمارے جیل بھیج دیے گئے تھے. سپریم کورٹ نے ہمارے حق پر فیصلہ کیا تھا. لیکن محض بین ہونا تو اس کی دلیل نہیں ہے کہ حکومتیں بڑی سچی اور لشکر طیبہ کو آپ دور سمجھتے ہیں؟ نہیں, میرے درست سمجھنے وہ موجود ہی نہیں ہے نا. تو موجود, البتہ ڈیفنکٹ کے فیصلے کو میں درست نہیں سمجھتا. یہ تمام چیزیں سیاسی ہوتی ہیں. حکومتیں کسی دباؤ کے نتیجے میں, کسی ترجیحات کو تبدیل کرنے کے نتیجے میں ایسے سارے. لشکر طیبہ بھی کوئی حقیقت نہیں ہے منور صاحب؟ آپ کہے تو مجھے کوئی دلائل دیں, آپ اس کو مجھے بتائیں کون سا ہے. جہاں جہاں مثلا ہندوستان میں وہ کرتے ہیں یا اور جو بھی انہوں نے یہ تو ہندوستان کا موقف ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں, یہ بھارت کا موقف ہے. آپ اس کے وکیل بن رہے ہیں کہ جہاں جہاں بھارت کو ضرورت ہی نہیں ہے دہشت گردی کی, وہ تو خود کفیل ہے, اس میں سیلف سفیشینٹ ہے. سینکڑوں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں, سب مسلح ہیں جو پوری ٹرین کو اغوا کر لیتی ہیں, پولیس اسٹیشن کو اغوا کر. آپ بھارت کی حمایت کے وکیل بن کر نکلے, قبال کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ کوئی یعنی جو لشکر یا سپاہ یا کشمیر میں اس نام کی کوئی تنظیمیں نہیں؟ کشمیر میں ہے, حزب المجاہدین تو ہماری ہے. سید صلاح الدین کی بھی سر کی قیمت مقرر کی ہوئی ہے بھارت نے, آپ تسلیم کر لیں گے اس کو. لشکر طیبہ میں عرض کر رہا ہوں, جس کو میں اون کر رہا ہوں اس کو اون کرتا ہوں. لشکر طیبہ سے تو ہمارا نہ کوئی تعلق ہے نہ ہمیں پتہ ہے. لیکن یہ میں یقین سے جانتا ہوں کہ حکومتیں جو اس طرح کے فیصلے کرتی ہیں وہ سیاسی فیصلے ہوتے ہیں, قانونی اور آئینی دائرے کے اندر وہ کوئی فیصلے نہیں. یہ میں اس لیے سب بحث آ رہی ہے منور صاحب کہ اب تک آپ کے اتحاد مختلف ملک کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بنے, چاہے پی این اے کی صورت میں, ایم آر ڈی میں. یہ پہلی بار ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ دفاع پاکستان میں ہیں ان کا پس منظر سیاسی نہیں رہا, ان کا پس منظر جہادی, اور جہادی بھی اس حوالے سے کہ واضح نہیں کہ آپ کو خود علم ہے کہ بہت سارے لشکروں اور سپاہوں کے پیچھے کچھ خفیہ ہاتھ بھی ہوتے ہیں اور ہیں, کچھ لوگ ادارے بھی اس کو چلا رہے ہوتے ہیں. اس اتحاد میں, یہ اتحاد کا یا پلیٹ فارم کا, اس میں کوئی لشکر نام کی تنظیم نہیں, اس میں کوئی سپاہ نام کی تنظیم نہیں. اس لیے بات وہ کریں جو ایگزسٹ کرتی ہو, جس کا کوئی وجود ہو, تاکہ اس کے لیے آپ دلائل فراہم کر سکیں. لیکن بے دلیل بات جتنی دیر تک آپ چاہیں کرتے رہیں, اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اعجاز صاحب, شیخ رشید اور حمید گل کس سپاہ سے تعلق رکھتے ہیں, ٹھیک لوگ کس لشکر سے تعلق رکھتے ہیں؟ درست. یہ نا آپ ایک موضوع پر جم کر بات کر لیں تاکہ اسی کو نہ دہرائیں پھر بات. مجھے بتائیے کوئی لشکر نام کی تنظیم ہے اس میں دفاع پاکستان؟ سب سے بڑا اس کا فیس حافظ صاحب ہے. وہ لشکر نام کی تنظیم نہیں ہے. وہ ہمیشہ اس بات کو ہمیشہ جماعت الدعویٰ کی بات کرتے ہیں, ریکارڈ کے اوپر یہی بات موجود ہے. اسی کے جھنڈے ہوتے ہیں, اسی کے بینرز ہوتے ہیں, اسی کے پلے کارڈز ہوتے ہیں, اسی کے پوسٹرز ہوتے ہیں, اسی حوالے سے ان کا نام لے کر ان کی تقریر ہوتی ہے. آپ اپنی طرف سے جو چاہے من گھڑت, آپ وہ بات کر رہے ہیں جو بھارت اور امریکہ کرتا ہے. یہ تو الزامات بھارت کی طرف, مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ اتنے بڑے وکیل بن رہے ہیں. بھارت بھی ایک حقیقت ہے اور امریکہ بھی ایک حقیقت ہے. جھوٹ کی, سچائی کی نہیں. مثلا اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں تو امریکہ اور بھارت کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل رہ سکتے. کیسے؟ بالکل, جب اقتدار میں لائے نا بتائیں گے آپ کو کیسے. ایز اے ریاست, ایز اے کوئی, یعنی آپ بھارت اور امریکہ کے اتنے وکیل نہ بنے. میں اس سے بہت زیادہ آگے کی بات کروں گا. یعنی بھارت بھی جھوٹا ملک ہے, اس نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا ہے, وہ کشمیریوں پر مظالم توڑ رہا ہے. 7 لاکھ فوج اس نے کشمیریوں پر مسلط کی ہوئی ہے. ہیومن رائٹس کی سب سے زیادہ وائلیشن بھارت کے ذریعے ہے. علیحدگی کی تحریکوں کا مطلب ہی یہ ہے کہ لوگ بھارت سے خوش نہیں ہیں, سینس آف ڈپرائیویشن ہے, احساس محرومی ہے. کہ کیسے بھارت کا کیس آپ پلیٹ کر رہے ہیں اور اس کی کسی بات کو دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں. میں تو یہ معلوم کر رہا ہوں کہ ایک ریاست, ایک حکومت کی حیثیت سے آپ جیسے یہ جو جتنے بھی ملک اب تک ہمارے جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں جو بھارت سے تعلقات رکھی ہوئی ہے, یہ بھی اتنی جھوٹی غلط ہیں, سب غلط ہے. جی ہاں, ہم روز کہتے ہیں اس بارے میں, بھارت کی آبی جارحیت کا تذکرہ کرتے ہیں جو اس کے یہ جو ہماری پارلیمنٹ جو ہے اسے موسٹ فیوریٹ کنٹریز کہتی ہے, یہ بھی سب غلط ہوا. ابھی تک تو پارلیمنٹ نے نہیں کہا ہے. سب پارٹیاں بتاؤ ایسی کون سی سیاسی پارٹی اعتراض کر رہے ہیں اس کے اوپر. دیکھیے, بھارت کو موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ بھی وہی لوگ دینا چاہتے ہیں جو امریکہ کی طرح بھارت کو اس ریجن کا تھانے دار بنانا چاہتے ہیں. اور کیونکہ تھانے دار کے بارڈر افغانستان سے ملتے نہیں ہیں, اس لیے پاکستان کے ذریعے اس کو افغانستان تک پہنچانا چاہتے ہیں. یہ ساری چیزیں ایکسپوزڈ ہیں. موسٹ فیوریٹ نیشن کا مقصد تو یہ ہے کہ تجارت ہونی چاہیے, جیسے کہ ہو رہی ہے برسوں سے. ٹماٹر, آلو, چاول, گھی جیسے جاتے ہیں ویسے جانے چاہیے. وہ کہتے ہیں جی اس کا دائرہ وسیع کر دیں, ہمارا اعتراض ہے تجارت بھی نہ ہو. اور ملک کے اندر ہم سمجھتے ہیں کشمیریوں کو پہلے آزادی ملنی چاہیے, اس سے پہلے تجارت نہ ہو. کشمیریوں پر جو لوگ کشمیریوں پر مظالم کے حق میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے تجارت ہونی چاہیے. جو اس کو اہمیت نہیں دینا چاہتے, ہندوستان کا سفر بھی نہیں کرنا چاہیے انہیں.
یہ آپ کی ثواب دیتے. میں تو کہتا ہوں میں کہہ رہا ہوں اب کسی نہ ان سے تجارت ہو نہ ان کے ساتھ لین دین ہو جب تک کشمیر تسلیم نہ ہو. آپ اس میں اپنے جملے کیوں شامل کرتے؟ میرے جواب کو میرا جواب رہنے دیں. آپ کی خواہش اب آپ کے دل میں نہ رہے, زبان پر آئے تو آپ کی طرف سے ہونی چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں یہ نہ ہو تو وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ موسٹ فیوریٹ نیشن کے جب میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ موسٹ فیوریٹ نیشن یہ ہے کہ ان سے تجارت نہ ہو, اس کے معنی سفارت بھی نہ ہو, اس کے معنی ان کے آنا جانا بھی بند کر دیا جائے. جی مانے تو آپ جو چاہے نکال لیں, اس لیے کہ آپ ماشاءاللہ ذہین آدمی ہیں, دور کی گوڑیاں لے آ سکتے ہیں اور قریب کی بات ہو سکتا ہے نہ اپیل کرتی ہوں نہ دیکھتے ہوں. لیکن موسٹ فیورڈ نیشن کا مطلب یہ ہے کہ کشمیریوں پر مظالم توڑنے والے, اپنی فوج کو مسلط کرنے والے کو ہم دوست کا درجہ دیں. وہ جو ہمیں تسلیم ہی نہیں کرتا, وہ جو دہشت گردی کا پوری دنیا میں ہم پر الزام لگاتا ہے, اس کو ہم موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ دیں. اور اصل چیز یہ ہے کہ اس کو موقع دیں کہ وہ افغانستان پہنچ سکے, تھانے دار کا رول ادا کر سکے. جو بارڈر اس کا نہیں ملتا وہ بارڈر ہم اس کو فراہم کریں. لیکن جب ایک تجارت کو آپ کہتے ہیں کہ ٹوٹی نہ ہو, چاہے سمجھائیں, یہ میرا موقف نہیں ہے, یہ آپ کا موقف ہے. اس بار میں تسلیم کرتا ہوں آپ کے موقف کو کہ سفارت بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن میرا موقف یہ نہیں ہے. آپ کا موقف درست ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارت بھی نہیں ہونی چاہیے, سفارت بھی نہیں ہونی چاہیے. میرا موقف یہ ہے کہ تجارت نہیں ہونی چاہیے اور اس کی سازشوں کو بروکار آنے اور کشمیر کے مسئلے کو بیک برنر پر بھیجنے کا جو مسئلہ ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. باقی آپ کی جو رائے ہے آپ اس کے مطابق انٹرویو دیں. منور صاحب سے گفتگو جاری ہے اور آپ کو علم ہے منور صاحب جس پس منظر میں جو بات کر رہے ہیں اور شاید میں جس پس منظر میں جو سوال کر رہا ہوں, گفتگو کا مقصد ہی تو یہ ہوتا ہے کہ ان کی آرا بھی آئے اور میرے سوال جب آ رہے ہیں تو منور صاحب کی محترم کی آرا آ رہی ہے. ہماری گفتگو جاری ہے, ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. گفتگو جہاں تک جاری تھی وہ ایک ایسا طویل موضوع ہے کہ جس پر گھنٹوں ہم گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی منور صاحب کیا سیاسی منظرنامہ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہماری دونوں مین اسٹریم پارٹیاں یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے پاس اتنے وسائل ہیں, اتنے روایتی جاگیردار وڈیرے سنتکار گھرانے ہیں جو برسوں سے کامیاب ہو رہے ہیں اپنی اس اسٹرینتھ کے سبب. لوگوں کو یہ اسٹیٹس کو جو ہے ٹوٹتا نظر نہیں آ رہا. ایک شکل عمران خان کی صورت میں آئی تھی, لیکن جب سے ادھر بھی کچھ لغاریوں نے اور کچھ قصوریوں نے اور رخ کیا تو ان سے بھی ایک حد تک لوگوں کو مایوسی ہونے لگی. تو ہم کیا سمجھیں, کیا پاکستان کے عوام کی قسمت میں آنے والے الیکشن میں بھی اور اگلے الیکشن میں بھی یہی دو مین اسٹریم پارٹیاں لکھی جا چکی ہیں؟ جس صورتحال کا جس لب و لہجے اور الفاظ میں آپ نے تذکرہ فرمایا ہے اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے. اس لیے کہ یہ سارے جاگیردار وڈیرے اور وننگ ہارسز جن کو کہتے ہیں یہ سب قبضہ گروپ بھی ہیں. آپ کا سورج نصف النہار پر پہنچتا ہے, آپ آگے بڑھتے نظر آتے ہیں تو یہاں پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں. ہر پارٹی جو پاک صاف ستھری بھی نظر آتی ہو, عوام اس کے پیچھے چل رہے ہو تو اس کے پلیٹ فارم پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں, جیسا کہ آپ نے خود بھی مثال دی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ نو اور نیور والی صورتحال ہے. اس وقت ہی یہ صورت بھی بن چکی ہے کہ لوگ تبدیلی کے خواہاں ہیں. ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ تبدیلی کے مفہوم سے پوری طرح ممکن ہے آشنا نہ ہوں, لیکن جو کچھ ہے جس کو اسٹیٹس کو کہا جاتا ہے اس سے ایک بیداری اور بڑے پیمانے پر اس سے نجات کا جو منظرنامہ ہے وہ موجود ہے. پارٹیاں اپنے طور پر بھی کوشش کریں گی, لیکن اور میں سمجھتا ہوں اس کوشش کے اندر اس بات کو سر فہرست ہونا چاہیے کہ لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ جن لوگوں کو آپ نے پچھلے 6-7 الیکشن میں جھولیاں بھر بھر کر ووٹ دیے ہیں انہوں نے آپ کو مہنگائی اور بے روزگاری اور لاقانونیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا ہے. لہذا اپنا ووٹ دینے کا رویہ بدلیں اور ظالم کو اس لیے ووٹ نہ دیں کہ کیا جب وہ 2% ظلم کم کر دے گا. اور جاگیردار یہ ٹھیک ہے, مجھے اندازہ ہے کہ ووٹر کے بھی اپنے بڑے مسائل ہیں اور جن کانسٹیٹنسیز کے اندر یہ بڑے لوگ سو کالڈ دوبارہ جمان ہیں ان کے اسٹیٹس کو چھیڑ چھاڑ بھی اس سے کرنا جو ہے لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہے. لیکن چاہے آپ نے ایک نام لے بھی لیا ہے, لیکن جو پارٹی بھی چاہتی ہے کہ اسٹیٹس کو سے لوگوں کو نجات ملے اسے بڑے پیمانے پر رابطہ عوام کر کے لوگوں کو یہ اعتماد دینا ہوگا, یہ حوصلہ پیدا کرنا ہوگا. اور مجھے اس کی خوشبو نظر آ رہی ہے اور مجھے اس کی آواز جو ہے سننے کو مل رہی ہے کہ لوگوں میں یہ بیداری بھی موجود ہے. اس لیے انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا
کہ پھر وہی پرانے اس کی میں اس لیے کہہ رہا تھا منور صاحب، جیسے بہرحال MMA کی شکل میں ایک محاذ بنا اور اسے 2 صوبوں میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی، لیکن وہ بھی ٹوٹ گیا. دیگر اگر آپ وہ ان خیال جماعتوں کو کہیں جو ہم خیال اس نقطے پر ہیں کہ جو NT-PPP اور مسلم لیگ نون ہو وہ خود تقسیم ہے، اور یہ جو تقسیم شدہ ووٹ ہیں یہ بڑا ہی کامیابی کا سبب بنتے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا، آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہے، تو آپ کہہ تو سکتے ہیں کہ نو نیور، لیکن عملی صورت تو یہی نظر آ رہی ہے کہ یہی کامیاب ہوں گے. ویسے تو دیکھیے آپ نے خود بھی یہ مثال دے دی ہے. MMA بھی جب بنی تھی اور اس نے الیکشن میں حصہ لیا تھا تو لوگوں کی یہ رائے نہیں تھی کہ لوگ اتنے بڑے پیمانے پر اس کو ووٹ دیں گے اور تھرونگ کریں گے بالکل. اور وجہ اس کی بہت ہمیں تو اس وقت بھی وعدے تھی کہ جن لوگوں کو لوگ اچھا سمجھتے تھے لیکن ووٹ اس لیے نہیں دیتے تھے کہ وہ جیت نہیں سکتے، ان میں یہ اعتماد پیدا ہو گیا تھا کہ جیت بھی سکتے ہیں. میرا اب بھی خیال یہ ہے کہ الیکشنز کی تاریخ کا اعلان ہوگا تو الیکٹورل الائنسز بھی اور ایڈجسٹمنٹ کی حکمت عملی بھی اس قدر نمایاں واشگاف ہو کر سامنے آئے گی کہ جس سے لوگوں کو پھر امید بنے گی. نون کے سربراہ نے تو بہت واضح ہو کر کہا ہے کہ ہم جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. کیا کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا؟ یہ تو واضح اور دو ٹوک بیان اس طریقے کا عمران خان کا بھی کئی حوالے سے، عمران خان اور ہیں اور میاں صاحب کا ایک الگ ہے. ہاں یعنی ہمارے حوالے سے انہوں نے بھی یہی بات کی ہے. اور ظاہر ہے کہ الیکشن کے قریب اس طرح کی باتیں جو ہیں کہنے کو بھی موقع ملتا ہے اور سننے کا بھی موقع ملتا ہے. ہمارے رابطے سننے کو اچھا لگا آپ کو؟ یہ ہمارے رابطے سب سے ہیں، ہمارے آپشن. نون لیگ کا سننا اچھا لگا آپ کو؟ یہ کہیں گے آپ ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کریں گے؟ نہیں، اس سے سوالات تو پیدا ہوتے ہیں نا، اچھے برے کی بات تو بعد میں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام آپشنز اوپن ہیں اور بہت گزرنے کے آپ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں ان کے بارے میں آپ واضح رائے کا اظہار نہیں کریں. ویسے میں آپ کو کہنے کو نہیں کہ آپ رائے اظہار کریں. مثلا نون لیگ کے مطلب کے سلسلے میں ابھی بھی آپ نے آپشن اوپن رکھے ہیں. دیکھیے نون لیگ کے بارے میں ہم اس رائے کو پہلے دن سے پہنچے ہوئے ہیں کہ زرداری صاحب کا اقتدار نون لیگ کا مرہون منت. ٹھیک، زرداری صاحب اپنی ان سیٹوں کے ساتھ جو ان کے پاس موجود ہیں نہ اقتدار میں آ سکتے تھے نہ اقتدار میں رہ سکتے تھے. لیسر ایول ابھی بھی سمجھتے ہیں نون لیگ کو انتخابی اتحاد کے حوالے سے کم درجے کا دشمن. میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا ہے کہ ان کا ووٹ ٹرانسفریبل نہیں ہے. یعنی میں نے شاید پریس میں میڈیا میں تو یہ بات آئی ہے کہ بہت تفصیل سے پیپلز پارٹی کے ایک نمائندے ہمارے پاس آئے اور تفصیل سے بہت سینئر آدمی، انہوں نے زرداری صاحب کے حوالے سے بات کی کہ ہم مل جل کر کام کریں اور الیکٹورل پالیٹکس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ دیں. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ کا ووٹ ہمیں مل سکتا ہے؟ مجھے تو خیال یہ ہے کہ ہمارا ووٹ آپ کو نہیں پڑ سکتا اگر ہم معاملہ بھی کریں، اور میں آپ کے بارے میں یہی سمجھتا. تو انہوں نے پھر دوسری تجویز یہ دی کہ اگر بہت زیادہ ہم ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نہ کریں اور کردار کشی نہ کریں تو کیا اچھا نہیں ہے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھنے میں تجویز بہت اچھی ہے لیکن آپ برسر اقتدار ہیں، آپ تمام پالیسیاں بناتے ہیں، صحیح اور غلط میں تمیز کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ تو ہمیں روز لوگوں کو بتانا ہوگا. یہ ٹھیک ہے کہ لب و لہجہ سیاسی کارکن کا ہونا چاہیے، کردار کشی کا حوالہ کم سے کم اور کمزور ترین ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ یہ بات نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنا طویل ان کے ساتھ رہا، حکومتوں میں بھی بیٹھے، پھر یہ جو کپڑے جو ہے گھر میں کیوں نہیں دھل سکے؟ آپ کی زیادہ غلطی یا ان کی؟ باہر کیوں بات آ جاتی ہے؟ میڈیا کے ذریعے کیوں کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو اور JUI کے قائد کو؟ میرا خیال ہے نہ ہماری کوئی چارج شیٹ ایسی ہے کہ جس کے لیے ہمیں میڈیا کی ضرورت ہو، اور نہ ان کے کوئی الزامات یا چارج شیٹ یا تحفظات ایسے ہیں جس کے لیے ان کو میڈیا کی ضرورت ہے. البتہ میڈیا کی اپنی ضرورت ہے کہ مجھے کارنر کر کے آپ 4 سوالوں کا ایسا جواب لے لیں جو میں نہ چاہتا ہوں لیکن دے دوں، اور میڈیا کی اپنی ضرورت ہے کہ ان کو ڈیفینسو کر کے ان سے کوئی ایسی بات کہلوا لیں کہ جو میرے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہو. تو اس لیے یہ زخم پاشی ہوئی کہ جماعت اسلامی سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، منور حسن سے مسئلہ ہے اتحاد میں. میرا خیال ہے کہنے کا پیرایا ہے، انداز بیان ہے، اور انداز بیان بدلتے رہتے ہیں. مولانا پچھلے 3 مہینے سے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی ہے انہوں نے. البتہ یہ ضرور ہے کہ MMA ایک بڑا ہی بابرکت اتحاد تھا، اس نے بڑا ڈیلیور کیا ہے. تجربات میں کمی کی وجہ سے کچھ کمی کمزوری بھی رہی ہے، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور وہ یہ نہیں سمجھتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ MMA جن وجوہ اور اسباب سے ٹوٹا
اور جس کی وجہ سے انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا اور ہم نے بائیکاٹ کیا، اس نتیجے تک ہم کیسے پہنچے اس کا ضرور جائزہ ہونا چاہیے، اور ایم ایم اے کی بحالی سے پہلے ان مسائل کے بارے میں کنسنسس پیدا کرنا چاہیے، تاکہ آئندہ میں وہ غلطی نہ کروں جو آپ کا خیال ہے میں نے غلطی کی تھی، اور آپ سے وہ غلطی سرزد نہ ہو جس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ آپ نے وہ غلطی کی تھی۔ تو یہ عمل کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے مولانا کی کہ آپ ایم ایم اے کو بحال کریں، تمام چیزیں اس کے بعد ہم گفتگو کے اندر زیر بحث لے آئیں گے، چاہے وہ سیٹوں کی بات ہو، وزیر اعلیٰ کی بات ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ ہمارا خیال ہے کہ بعض نازک مسائل پر پہلے ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جانی چاہیے، تاکہ ایم ایم اے ٹوٹنے کا خدشہ جو ہے وہ دور تک دیکھنے کے باوجود نظر نہ آئے۔ ان نازک مسائل میں سر فہرست کیا ہے؟ سر فہرست تو یہ نا کہ ایم ایم اے ٹوٹا کیوں، اس کے اسباب، اس کے وجود۔ نہیں تو پھر کسی بھی وہ تو اس میں ہی ہو جائے گا نا، گڑے مردے پھر اکھڑیں گے کچھ۔ آپ بس یہ رائے بھی ہو سکتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری رائے جو ہے اتنی صائب ہے کہ اس کے متبادل دوسری رائے درست نہیں ہو سکتی، دوسری رائے کے اندر بھی وزن ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ اگر ایم ایم اے بننے کے بعد ٹوٹنے کے خدشے سے دوچار ہونے لگے اور میری اور آپ کی گفتگو کے نتیجے میں اس کی مضبوطی کے بجائے اس کے ضعف کے عنوانات چاروں طرف سجنے لگے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم پہلے بعد نتائج تک پہنچ جائیں۔ اس طرح تو ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کا کوئی امکان ہونے نہیں جا رہا، کیونکہ وقت کم ہے، اگر اتنے طویل عرصے میں بھی ریزالو نہیں ہو سکی چیزیں تو میرا خیال ہے کہ وقت ہوتا ہے چیزوں کے ریزالو ہونے کا۔ الیکشن کی تاریخ کا آپ کو یاد ہوگا، پی این اے بنا ہے، بھٹو صاحب نے اعلان کیا ہے الیکشن کا تو پی این اے بن گیا فوراً، اور پی این اے میں تحریک استقلال اور مولانا نورانی کی پارٹی جو یو ڈی ایف سے نکل گئی تھی اور جو کسی معاملے میں بھی ہمارے ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھے، وہ شامل ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے بعض اوقات فیصلے وقت کی نزاکتیں دیکھ کر ہوتے ہیں۔ میرا خیال اب بھی ہے کہ الیکشن کے اعلان کے بعد بہت سے امور میں جو نقطہ نظر ہے لوگوں کا وہ بدلے گا، اور بہت سے زاویہ ہائے نگاہ اور نقطہ ہائے نظر جو ہے وہ تبدیل ہوتے نظر آئیں گے، وہ وقت جو ہے ان کا فیصلہ کرے گا۔ ایک اور میں چاہے کہیں اکیڈیمکلی خود اپنی لیے بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب تو آپ برسوں سے لاہور میں بیٹھے ہیں پنجاب کے گڑھ میں، تحریک انصاف کا یہ جو اسے وہ خط سونامی کہتے ہیں، ان کا کتنا بڑا وہ اب تک ہٹ کر سکا، یا ایک تیسری قوت کہتے ہیں الیکشن میں، اور تیسری قوت یعنی وہ خلاف ہوگی عمران میاں صاحب کی، مسلم لیگ نون کی، کیا واقعی سونامی کی شکل میں ایسا آ رہا ہے کہ وہ نون کو اگر بہا نہیں لے جائے گا تو شگاف ڈال دے گا، ان کی 50% سے زیادہ نشستیں لے جائے گا؟ کیا لگتا ہے؟ آپ ماشاءاللہ کافی کامیاب اینکر ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے جیسے سیاسی کارکن کو زیب نہیں دیتا کسی بھی پارٹی کے بارے میں اس طرح کا انالیسس کروں جس طرح کا آپ کرانا چاہتے ہیں۔ یہ اینکر صاحبان کا، تجزیہ نگاروں کا، اداریہ نویسوں کا، پولیٹیکل ورکرز کا کسی خاص لیول پر یہ کام ہے جو ہونا چاہیے، لیکن یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ ایک کرکٹر کم پولیٹیشین نے ایک ارتعاش تو پیدا کیا ہے اور بد و جزر کے حوالے سے پہچانا گیا۔ مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ کسی پارٹی کا سربراہ یا میرے جیسا کوئی ذمہ دار آدمی پارٹی کا جو ہے وہ اس پر تنقید شروع کر دے یا اس کو چارج شیٹ دینا شروع کر دے۔ عمران خان تو سیاست میں ایک نوارد انسان کا نام ہے، اس لحاظ سے تو میرے نزدیک اس نے غلطیاں بہت کم کی ہیں۔ نوارد کو تو جتنا طوفان مچا ہوا ہے، جتنا ہائی ویلا ہے، جتنا بڑے پیمانے پر کرائسس ہے، جس طرح آپدھاپی کی کیفیت ہے، اور جس طرح اس کے خلاف ٹاپ لیول پر بیان بازی اس کے خلاف ہو رہی ہے، اس نے میرا خیال ہے بہیو کیا ہے اور اس نے اپنی پیشنس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے۔ یہ میرے نزدیک کسی بھی پولیٹیشین کا بہت بڑا کامیاب مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ غصے جھنجھلاہٹ میں آ کر بیان بازی نہ کرے۔ تو اس لیے عمران خان نے ایک ارتعاش ضرور پیدا کیا ہے، وہ اس کو کتنا کیش کر سکے گا ابھی سے اس پر کوئی تبصرہ کرنا بھی قبل از وقت ہوگا۔ وقت اور حالات بہت ساری چیزوں کو طے کریں گے اور اس کے مطابق عمران خان بھی لائن کے اندر موجود ہے، صف کے اندر۔ کیا میں یہ سمجھوں، اور یہ اگر یعنی یہ کوئی آپ کے بعض لوگ سوال کو بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ میرے منہ میں ڈال دیں کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون یا اور دیگر پارٹیوں کے مقابلے میں اگر انتخابی حوالے سے بھی سب سے قریب کوئی پارٹی ہے تو اسے آپ تحریک انصاف سمجھیں گے؟ بہرحال سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہوتا ہے، آپ ایون نون لیگ کو بھی کچھ رعایت دے رہے ہیں اس اعتبار سے، تو تحریک انصاف؟ میرا خیال یہ ہے کہ ابھی قبل از وقت ہے۔ یہ جو آپشنز اوپن ہونے کی میں نے بات کی ہے، یہ آپشن جے یو آئی کے ساتھ بھی اوپن ہے، مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی اوپن ہے، تحریک انصاف کے ساتھ بھی اوپن ہے۔ مجھے اس اوپن آپشن میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور اے این پی نظر نہیں آتے یا کم نظر آتے ہیں۔
ایک تو اس لیے کہ وہ اصل برسر اقتدار طبقہ ہے، اور جو جس طرح انہوں نے بعض امور کو کنڈکٹ کیا ہے وہ ان ایم کیو ایم لائک رویے ہیں جو ایم کیو ایم نے اختیار کیے ہیں، ان اے این پی لائک رویے ہیں، اس لیے کہ اے این پی ایک جینوئن پولیٹیکل پارٹی رہی ہے اور اس کا کارکن بھی سڑک پر چلنے والا کامن مین، اور نظریات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن پولیٹیکل ورکر. لیکن مجھے تھوڑا سا افسوس ہوا، شوق ہوا، یہ میں اعتراض کے لیے نہیں کہہ رہا، کہ اے این پی کے بھی بے شمار رویے اس پورے عرصے میں صوبائی حکومت کو برقرار. دیکھیے اس وقت بھی سوات میں لیٹسٹ پوزیشن یہ ہے، لیٹسٹ برات چند گھنٹے پہلے میری تفصیل سے سوات کے لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ اب فوج وہاں سے جانا چاہتی ہے لیکن اے این پی وہاں سنبھالنا نہیں چاہتی، وہ ڈری ہوئی اور خوفزدہ. یہ پولیٹیکل ورکر نہیں کرتا ہے، پولیٹیکل ورکر تو فوج کے بغیر رہتا ہے اور فوج کے خلا کو اپنے سیاسی وجود سے مکمل کرتا ہے. ہو سکتا ہے جزوی طور پر یہ بات درست نہ بھی ہو جنہوں نے بیان کیا ہے، لیکن مجھے یہ جو ان ایم کیو ایم لائک رویے ایم کیو ایم کے اور ان اے این پی لائک رویے اے این پی کے، اس سے ذرا سا شوق ہے، اس لیے میں ان کو ان آپشنز اوپن آپشنز میں شمار نہیں کرتا. باقی سارے آپشنز اوپن ہیں، اس پہ تمام لوگ. اگر میں منور صاحب تھوڑا سا ایک صحافی تجزیہ نگار کی حیثیت سے یا ایز اے آبزرور واچ کرتا رہا ہوں سن 70 کے الیکشن، اور اس بنیاد پر اگر میں یہ کہوں کہ ہمیں شاید یہ نظر آ رہا ہے کہ 2008 سے مختلف نہیں ہوں گے، یعنی اگر یہی سیٹ اپ چلا نون کا اور پیر پارٹی کا، تو ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان کے عوام کی اکثریت جو ان سے بیزار ہے، کیا وہ انتخابی پروسیس سے بیزار نہیں ہو جائے گی؟ اور بیزار ہو جائے گی کہ پھر کیا دوسرا حل نکلے گا؟ یہ بہت دکھتی رگ پر آپ نے ہاتھ رکھا ہے. ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ لوگوں کو الیکشن یا الیکٹورل یا ڈیموکریٹک پالیٹکس سے ڈس اپوائنٹ یا فرسٹریٹ نہ ہونے دیا جائے، لیکن ظاہر ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہے یہ بات. جو کچھ ہو رہا ہے لوگوں سے بددل ہوتے ہیں، جس کو ہم انجیکٹ کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ آپ کے ووٹوں سے جو لوگ آئے ہیں انہوں نے اگر یہ کام کیا ہے تو آئندہ ووٹ کا رویہ بدلیں. لیکن یہ بات کہنے میں جتنی آسان ہے، سننے میں اور سمجھنے میں اور عمل کرنے میں اتنی آسان نہیں ہے، تاکہ ہم واقعی یہ بات سمجھا سکیں. ورنہ یہ حقیقت ہے کہ بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ الیکشن تبدیلی کا ذریعہ نہیں ہے، انہیں ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ اگر جزوی تبدیلی کا بھی ذریعہ ہے تب بھی الیکشن ہی ایک ذریعہ. آپ کوئی اور آپشن بتا دیں. میں یہ بات اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ میں خود ایک سیاسی کارکن ہوں، میں لوگوں کو امید کا چراغ ہاتھ میں تھمانا چاہتا ہوں. میرے نزدیک لوگوں کو الیکشن پر کنسنٹریٹ کرنا چاہیے، اس کو ہدف کے طور پر اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور اس میں ہر طرح کی دھاندلی اور جاگیردار. لیکن اس سلسلے میں آپ لوگ اپنا رول ادا نہیں کر رہے ہیں، یعنی جن کو آپ اپنا اینیمی نمبر 1 اور اینیمی نمبر 2 کہتے ہیں، اس میں بھی خود اپنے جو آپ لوگوں کے انٹرنل کنٹرڈکشن، اپنے مطلب یہ کہ وہ باقی جو پارٹیاں رہتی ہیں، چاہے وہ جے یو آئی ہو، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، چاہے وہ اور چھوٹے موٹے گروپ ہو، جب وہ اکٹھے ہی نہیں ہوں گے تو ان دو سے کس طرح نجات حاصل کریں گے، جبکہ وہ اے این پی اور ایم کیو ایم مل کر اور زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں؟ دیکھیے یہ اس کو جنرلائز نہ کریں. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ یہ کام نہیں کر رہے، کن لوگوں کو یہ کام کرنا تھا؟ یہ کام میاں نواز شریف کو کرنا تھا، جن کی میاں صاحب تو ان کے فرینڈلی، وہی میں عرض کر رہا ہوں نا، وہ جن کی پارلیمانی پوزیشن ہے، جو لیڈر آف اپوزیشن شمار ہوتے ہیں، جو دوسری بڑی پارٹی ہے. انہوں نے جب یہ نعرہ لگایا تھا کہ گو زرداری گو، تو ہمارے کانٹیکسٹ میں آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جب اس طریقے کا نعرہ لگانا ہوتا ہے تو پارٹیاں مل کر یہ نعرہ لگاتی ہیں، اتحاد کا پلیٹ فارم وجود میں آتا. انہوں نے یہ نعرہ لگایا، ہائی جیک کیا اور پھر اس کو ڈیفیوز کر دیا، اور اس کے نتیجے میں اسی تنخواہ پر سارے لوگ کام کر رہے ہیں، انہیں سبوتاج کر دیا اس پورے نعرے کو. تو اس لیے جماعت اسلامی جس نے 2008 میں الیکشنز کا بائیکاٹ کیا تھا، وہ اس میں انیشیٹو لے کر اس سلوگن کو بہت زیادہ پاپولر نہیں بنا سکتی تھی. اس لیے جن کو اور نواز شریف نے بھی ایک قدم اٹھایا، اسلام آباد میں حزب اختلاف کا اجلاس کیا اور اس میں 3 نکات پر اتفاق ہوا، الیکشن کمیشن کے حوالے سے، عبوری حکومت کے بارے میں، ٹرانسپیرنٹ ووٹر لسٹوں کے بارے میں. اس کے بعد اس کا فالو اپ ہی نہیں ہوا. تو اس لیے یہ کام جس کے کرنے کا تھا انہوں نے اس کو ڈیفیوز کیا ہے. ہم تو صرف بیان ہی دے سکتے ہیں، وہ بیان ہم دے رہے ہیں. اگر میں بہت ہی اسپیسیفک سوال کروں، اور وہ پھر وہی بات کہ میں کیوں آپ پہ زور دے کے کہوں کہ کیا کوئی امید 10%، 20%، 30% نظر آتی ہے موجودہ سیٹ اپ سے چھٹکارے کی؟ میرا خیال ہے کہ چھٹکارے کا لفظ جو ہے اس کے اندر تو ایک طوفان سمٹا ہوا ہے. اس لیے کہ چھٹکارے کا مطلب یہ کہ ماشاء اللہ آ جائے. چھٹکارے کا مطلب سیاسی انداز، کوئی ایسی انتخابی چھٹکارا تو نہیں اس کو کہتے نا. یعنی یہ حکومت اس دباؤ کو قبول کر لے جو عوام کی طرف سے ہے، اور اداروں کا احترام شروع کر دے، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ماننا شروع کر دے، پارلیمنٹ کے قراردادوں پر عمل پیرا ہو جائے. تو اس کو تو چھٹکارا نہیں کہتے، گویا وہ عمل درآمد کریں. لیکن یہ حکومت الیکشن کرا دے،
یہ بھی بہت صعب بات ہے، لیکن جس حکومت نے 5 سال کم و بیش گزار لی ہیں اس سے یہ توقع رکھنا امیدیں بتوں سے باندھنے کے مترادف ہے۔ تو میرے نزدیک تو اب یہ حکومت بظاہر اپنی مدت پوری کرنے کی طرف جا رہی ہے، اس سے یہی توقع کی جائے اور پریشر ڈالا جائے کہ یہ وقت پر انتخاب کرا دے تو ہم اس کے بڑے شکر گزار ہوں۔ اور اگر وہ دوبارہ آ گئے تو پھر بھی ان کو کہیں گے کہ ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ نہیں آئیں گے۔ ویسے تو دیکھیں نا، جمہوری تسلیم کریں گے پھر آپ الیکشن کو؟ جمہوری الیکشن ریزلٹس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تسلیم نہ کرنے کا نتیجہ ہم مشرقی پاکستان میں دیکھ چکے ہیں۔ اگر کسی نے اس سے بھی سبق نہیں سیکھا ہے کہ میری پسند کے الیکٹورل ریزلٹس نہ ہوں اور میں نہ مانوں، تو میرا نہ ماننا جو ہے یہ کوئی ملک کے لیے نیک فعال یا معاشرے کے لیے اچھائی کا سبب نہیں بنے گا۔ انتخابی نتائج کو متاثر کرنے کی جو کوشش کی جا سکتی ہے، جدوجہد سے ضرور کی جانی چاہیے، لیکن جب نتائج آئے اور کھلی دھاندلی ہو تو مہم بھی چلانی چاہیے تاکہ وہ نتائج کے مطابق حکومت نہ بنے، لیکن حکومتیں بننے کے بعد ان کو جمہوری رویے اور آئینی طریقے سے ان کو آئینہ دکھانا چاہیے۔ شکریہ نواز صاحب۔